اللہ اللہ تعالیٰ کے ایک مقرب بندے اور نبی تھے، تو نبوت کے آثار اور انوار نظر آئے۔ تو حضرت اسماعیل نے آتے ہی پوچھا کہ آج کوئی آیا ہے؟ تو بیوی نے سارا حال سنایا۔ تو حضرت اسماعیل نے کہا کہ وہ میرے والد تھے، حضرت ابراہیم تھے، اور مجھے یہ حکم دے گئے ہیں کہ میں تجھے طلاق دے دوں۔ تو پھر آپ نے اسے طلاق دی، پھر اسی قبیلے کی دوسری عورت سے نکاح کیا۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت ابراہیم دوبارہ آئے، اسی انداز میں حال احوال پوچھا۔ تو وہ خاتون جو تھیں وہ آئیں، وہ کہنے لگیں کہ آپ بزرگ ہیں، جانتی تو نہیں تھی، کہنے لگی آپ بزرگ ہیں، آپ کے سفر کے آثار سے آپ کے سر میں بھی گرد محسوس ہو رہی ہے، لائیں میں آپ کی کوئی خدمت کروں، میں آپ کا سر دھو دوں۔ اور ایک پتھر لے کے آئیں جسے آج ہم مقام ابراہیم کہتے ہیں، یہی وہ پتھر تھا جسے خانہ کعبہ کے ساتھ رکھ کر اس پر چڑھ کر تعمیر کی گئی تھی، یہی پتھر محفوظ تھا، اور اسی پتھر کو وہ لائیں۔ آپ نے اسی پتھر پر پاؤں رکھ کر سواری پر بیٹھے تھے، پاؤں رکھ کر سر نیچے جھکایا، اور آپ کی بہو نے آپ کا سر جو ہے وہ دھویا، اور پھر حال حوال بھی پوچھتے رہے۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کا کرم ہے، گزارا ہو جاتا ہے، ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں، آج تک کسی سے سوال کی نوبت نہیں آئی۔ اور اس انداز میں اس نے حال حوال سنایا اور شکرانہ ادا کیا۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ جب شام کو آئے تو اسے کہنا کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ برکت دے، اور اسے کہنا کہ یہ چوکھٹ جو ہے نا سنبھال کے رکھے اور اس کی قدر کرے۔ اب جب یہ شام کو آئے، پوچھا تو بیوی نے سارا حال سنایا۔ تو پھر آپ نے کہا کہ وہ میرے والد تھے، اور وہ آپ سے خوش ہو کے راضی ہو کے گئے ہیں، اور مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں آپ کی حفاظت کروں، آپ کے ساتھ اچھا سلوک کروں، اور آپ کو جو ہے نا اچھے انداز میں اپنے ساتھ رکھوں۔ تو وہ ایک واقعہ ان کا مختصر سا تھا۔ پھر اس کے کچھ عرصے بعد حضرت ابراہیم یہیں پر واپس آ گئے تھے مکے میں، اور یہی وہ پتھر تھا جس کے ساتھ پھر حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر آپ نے وہاں بنیادیں بنائی تھیں، اور وہ خانہ کعبہ کی جو اس وقت جس انداز میں بھی تھی تعمیر کی تھی، مقصد یہ کہ عمارت اس وقت بنائی تھی، چاہے انداز جو بھی ہوا ہو، اس وقت جیسا بھی ہو، عمارت اس وقت سے قائم کی گئی تھی۔ کافی ساری اس کی تفصیل اور بھی ہے، تفصیلاً واقعات تفاسیر کے اندر اس کے مل جاتے ہیں۔ تو ہم اس واقعے کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس انداز میں یہاں پر ذکر فرمایا۔